السلام علیکم۔ وہ حجام اب ذہنی طور پر تیار تھا کہ کب وہ اجنبی آئے اور وہ اس کو قتل کر دے۔ قتل کا اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ جب وہ شیو کرتے ہوئے اپنے ریزر کو اس کے گلے پر پھیر دے۔ کچھ دن گزرے کہ وہ اجنبی دوبارہ حاضر ہوا۔ تمام گاہک جب چلے گئے تو اس نے کہا میری شیو بناؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حجام نے اپنا ریزر یا استرا اٹھایا اور اس کی شیو شروع کر دی۔ اسی دوران اس نے اپنا استرا اس کے گلے پر پھیر دیا۔ خون ابلنے لگا، لیکن بڑی عجیب بات یہ تھی کہ اجنبی قطعاً پریشان نہ ہوا، بلکہ ابلتے ہوئے خون کے دوران اس نے کہا کہ میرے دوست پریشان نہ ہو، جب پولیس آئے تو انہیں کہہ دینا کہ یہ میری غلطی تھی، تمہارا کوئی قصور نہ ہے کہ دوران شیو میں نے اپنا سر اچانک ایک طرف موڑ دیا اور تمہارا اس طرح میرے گلے پر پھر گیا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ مر گیا۔ پھر خون ہی خون، ہر طرف خون۔ حجام پریشان تو تھا، لیکن اس کے جملے اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کسی حد تک اس نے اپنے آپ کو قابو پایا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر پولیس آئی۔ حسب معمول پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور جیل میں ڈال دیا۔ دوران کیس پولیس کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی، نہ کوئی قتل کی وجہ سامنے آئی۔ عدالت نے اسے 2 سال کی سزا دی۔ ایک ہی الزام اس پر لگایا گیا کہ اس نے اپنے پروفیشن کو مکمل صحیح طور پر ادا نہیں کیا۔ جو پروفیشنل ان ایفیشنسی یا نیگلیجنس اسے کہتے ہیں، یہ اس پر الزام لگا اور پھر اسے کہا گیا کہ وہ اگلے 2 سال تک یہ کام نہیں کر سکتا۔ جوں توں کر کے اس نے وہ 2 سال جیل میں گزارے اور آخر وہ رہا ہو گیا۔ اس پر لگائی جو بھی سزا تھی، امپریزنمنٹ، وہ ختم ہو گئی اور پھر اس نے دوبارہ اپنی دکان پر اپنا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک عورت آئی۔ اس نے اسے اشارہ کیا کہ میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں۔ اس وقت اس کی دکان پر کچھ گاہک تھے، تو وہ اس عورت کو دکان سے باہر لے آیا۔ اس عورت نے جلدی سے ایک لفافہ جیب سے نکالا اور اس کو پیش کر دیا، اور اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ اس نے گاہکوں کے جانے کے بعد وہ لفافہ کھولا۔ اس کے اندر سے ایک پرچہ برآمد ہوا اور پرچے کے ساتھ ایک چیک۔ اس نے جب وہ پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا کہ میرے دوست، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سارا میرا اپنا قصور تھا۔ سنو، میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ میری زندگی مکمل ناکام تھی۔ میں نے جو بھی کام کیا اس میں مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ اگر ملازمت کی تو تب بھی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چھوٹا موٹا کام کیا تب بھی مجھے کامیابی نہ ہو سکی۔ کبھی تھیٹر پر کام کرنے کا شوق تھا، اس کو شروع کیا، وہاں بھی میں ناکام رہا۔ غرضے کہ کسی نہ کسی طرح گھر کے معاملات چلتے رہے۔ میری بیوی اور میرا بچہ انتہائی مشکل حالات میں گزارا کرتے رہے۔ ہم لوگ انتہائی پریشان تھے۔ اسی دوران کسی وقت میں نے اپنی انشورنس کروا رکھی تھی، جس کی مالیت
50 लाख रुपए के करीब थी। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सेहत भी मेरी मुकम्मल तौर पर सही थी। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं मुकम्मल सेहतमंद था। जब मैंने तुम्हारा वो हादसा देखा तो मेरे दिल में फ़ौरन एक ख़याल कौंधा। मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। मेरे दोस्त, अगर मैं ख़ुदकुशी करता तो मेरे घर वालों को इंश्योरेंस की रकम ना मिलती। एक ही सूरत थी कि या मैं किसी हादसे में मारा जाऊं या कोई मुझे कत्ल कर दे। एक मर्तबा मैंने एक बच्चे को बचाने के लिए एक वैन के आगे छलांग लगाई, लेकिन मैं वहां भी बच गया। फिर जब मैं यहां आया तो मैंने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये एक यकीनी बात थी कि तुम किसी न किसी दिन मुझे कत्ल कर दोगे, क्योंकि तुम किस हद तक रकम मुझे देते। बहरहाल मैं इसी तरह चलता रहा और फिर मैं तुम्हें प्रोवोक भी करता रहा, तैश दिलाता रहा, गुस्सा दिलाता रहा, रकम बढ़ाता रहा। 10 से 20 किया, 20 से 30 किया, 30 से 40 और इस तरह रकम बढ़ती गई और यकीनन तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ता गया। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन मुझे कत्ल कर दोगे। जब मैं कत्ल हो जाऊंगा तो मेरी इंश्योरेंस की रकम मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को और मेरे बेटे को मिल जाएगी और वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुशहाली से गुज़र बसर कर सकेंगे। इसलिए मैंने ये सारा खेल रचाया और मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मेरी मदद की। हाँ, जो रकम मैं तुम्हें ब्लैकमेल करते हुए हासिल करता रहा उसका चेक भी है, और कुछ रकम जो तुमने मेरी खिदमत की जब मैं आता था, कभी बाल कटवाने के लिए, कभी शेव करवाने के लिए, वो रकम भी इस चेक में मैंने शामिल कर दी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।